اس دن کیفیت کیا ہوگی کہ یہ انسان سور پھونکا جائے گا اور یہ سارے نکلیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اپنے رب کی طرف تیزی کے ساتھ چلیں گے۔ یہ دن اتنا شدید ہے لوگوں، یہ دن اتنا خطرناک ہے لوگوں، اس دن کوئی کسی کا ساتھی نہیں رہے گا، کوئی کسی سے پیار و محبت کرنے والا کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پھر سور پھونکا جائے گا، جو کوئی اس کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن کو ایک طرف جھکا دے گا اور دوسری طرف اٹھا دے گا۔ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے حوض کو لیپ رہا ہوگا۔ یہ شخص یہ چیخ سن کر، یہ آواز سن کر، یہ پھونک سن کر بے ہوش ہو جائے گا۔ جب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل آسمان سے بارش کو نازل فرمائے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اس کی وجہ سے لوگ رک جائیں گے، یعنی قبروں میں پھر مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر وہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اچانک کھڑے ہوں گے، سب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ وہ اللہ جس نے پانی کے قطرے سے، نطفے سے انسان کو پیدا کیا، وہ اللہ قادر ہے مرنے کے بعد یہ جسم مٹی ہو جائے گا۔ جس کے جسم کو چاہے اللہ بچائے تو بچائے، وگرنہ یہ جسم خاک میں بدل جائے گا۔ تو اللہ عز و جل دوبارہ ان جسموں کو پھر اکٹھا فرمائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ پہاڑوں کو مالک کہتا ہے میں ان پہاڑوں کو چلاؤں گا اور آپ زمین کو ظاہر پائیں گے، ہم پھر سب کو اکٹھا کریں گے۔ اس دن کوئی نہیں بھاگ سکتا، اس دن کوئی فرار نہیں ہو سکتا، اس دن کوئی ایسی جا پناہ نہیں ہے جہاں انسان اللہ سے بچ کر وہاں پر چھپ جائے اور اللہ کے دربار میں پیشی نہ ہو۔ اس دن سب کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ آج جتنے مکر و فریب کرنے والے، ان سب کے مکر و فریب قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے، جس دن اکیلا اکیلا آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، تنہا تنہا ہوگا، دائیں طرف دیکھے گا لا یرا الا اعمالہ، اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم دیکھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس دن کوئی سفارشی نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی پیسے لے کے کام کرنے والا نہیں، کوئی کسی کے واسطے سے کام کرنے والا نہیں۔ قیامت کے دن کی خطرناکی کی کیفیت کو یاد کر لیجئے، اس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، ہر بندہ تنہا آئے گا، اکیلا اللہ کے دربار میں آئے گا، کوئی اس کا ساتھی اور ساجی نہیں، کوئی اس کو بچانے والا نہیں۔ وہ اللہ عز و جل، اس کی قدرتیں ایسی ہیں، زمین اللہ کے ہاتھ پہ لپٹی ہوئی ہوگی، آسمان سارے کے سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، پہاڑوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر پکڑے گا اور پھر فرمائے گا ان الملک این الجبارون این المتکبرون این الملوک الارض۔ اللہ عز و جل آواز لگائے گا آج کون بادشاہ ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کا کنٹرول ہے۔ دنیا میں بننے والے وڈیرے کہاں ہیں، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں، دنیا کے اندر اپنی حکومت کرنے والے کہاں ہیں، آج کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی بات سن کر اس طرح ہنسے کہ آپ کے اگلے دانت ظاہر ہو گئے، اور پھر آپ نے قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا مقام ہے۔ اس اللہ کی توحید کو سمجھیے، اس اللہ کے مقام کو سمجھیے، اور کبھی بھی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے ہوئے گستاخی کے مرتکب نہ ہو جائیے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں پیشی کا منظر کیسا ہوگا؟ بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا قیامت کے دن تم لوگ ننگے قدم اور ننگے بدن بغیر ختنہ کے جمع کیے جاؤ گے۔ پھر قرآن حکیم کی آیت تلاوت فرمائی کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے ان کو پہلے پیدا کیا ویسے ہی ہم ان کو دوبارہ لوٹا دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیشی کا منظر، جسم بھی ننگا ہے، کپڑے نہیں ہیں، پاؤں بھی ننگے ہیں، جوتے نہیں ہیں اور ختنے بھی نہیں، غیر مختون ہیں۔ اس حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ عز و جل خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لباس پہنائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے
اور انہیں بائیں جانب دھکیل دیا جائے گا. میں کہوں گا اللہ یہ تو میری امت ہے, یہ میری امت کے افراد ہیں, میں ان کو وضو کی وجہ سے پہچانتا ہوں, ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں, یہ میری امت کے افراد ہیں. اس وقت میں اپنے اللہ سے کہوں گا اللہ یہ میرے ساتھی ہیں, یہ میری امتی ہیں. اللہ فرمائے گا ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے, آپ کے بعد کیا کچھ کیا, دین اسلام میں کتنے اضافے کیے آپ نہیں جانتے, آپ کو معلوم نہیں. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جواب میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ عز و جل نبی سے کہہ رہا ہے, نبی کہہ رہے ہیں میری امت ہے, اللہ کہہ رہا ہے نہیں تم نہیں جانتے ما احدثوا بعدک, آپ کے بعد انہوں نے کتنے اضافے کیے, کتنی چیزیں دین میں نہیں داخل کی. قبر پرستی آپ اس سے منع کر کے آئے, انہوں نے اسلام کے نام پہ قبر پرستی کی, آپ نے ذبح کی تعلیم اللہ کے لیے دی, ان ظالموں نے ذبح پیروں کے لیے, قبروں کے لیے, مندروں کے لیے, درگاہوں کے لیے, سجادہ نشینوں کے لیے کیا. آپ نے پکارنے کی تعلیم دی کہ صرف اللہ کو پکارو, پاؤں کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کو پکارو, چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہو اللہ کو پکارو. قیامت کا دن ہوگا, اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم ننگے پاؤں, ننگے بدن, غیر مختون اکٹھے کیے جاؤ گے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غیرت کا مجسمہ, حیا کا مجسمہ, کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں بھی اکٹھی ہوں گی, مرد بھی اکٹھے ہوں گے, عورتیں بھی ننگی ہوں گی, مرد بھی ننگے ہوں گے, سب محشر کے میدان میں ننگے ہوں گے. اے اللہ کے نبی مرد عورتوں کو دیکھیں گے یہ تو حیا اور شرم سے مر جائیں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں, ایک دوسرے کو دیکھنے کی مہلت ہی کس کو ہوگی. اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کسی کو یہ ہوش ہی نہیں رہے گی کہ میں فلاں کو دیکھوں وہ بغیر کپڑے کے ہے. اللہ کا عذاب, اللہ کی پکڑ, محشر کی سختیاں, قیامت کی ہولناکیاں اتنی شدید ہوں گی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں, ہمت ہی نہیں, سوچ بھی نہیں ہوگی. ابن عباس فرماتے ہیں اس دن انسانی مخلوق تنگ جگہوں میں ہوگی جیسے تیر اپنی کمان کے اندر تنگ ہوتا ہے, اور نیک بخت وہ ہوگا, قسمت والا وہ ہوگا جس کو زمین پہ پاؤں, دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے, کیونکہ اس دن اکثر پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر ہوں گے. جس کو زمین پہ حشر کے میدان میں پاؤں رکھنے کی جگہ مل گئی یہ خوش بخت ہے, یہ نصیب ہے. زحمہ اتنا ہوگا, شدت اتنی ہوگی, کثرت لوگوں کی اتنی ہوگی کہ پاؤں ایک دوسرے کے پاؤں پہ ہوں گے. صحیح مسلم میں ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگ سورج سے اتنا قریب ہوں گے کہ سورج اور انسانوں کے درمیان 1 میل کی دوری ہوگی. اپنے کمرے میں اے سی چلا کر سونے والوں, ٹھنڈے کولروں میں آرام کرنے والوں, چھتوں کے نیچے مزے کرنے والوں, ٹھنڈی درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنے والوں, ذرا اس منظر کو یاد کیجئے. آج جون جولائی کے مہینے میں اس گرمی کی شدت میں چند لمحے کے لیے ہمیں سورج میں کھڑا ہونا پڑ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. یہ سورج کروڑوں میل دور ہے, اور محمد کریم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے حبیب فرما رہے اس دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. صحابی کہتے ہیں, راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اس میل سے مراد کیا ہے, اس میل سے مراد کیا ہے. یہ میل مسافت کا میل ہوگا, یا عربی زبان میں سلائی جس سے سرما ڈالا جاتا ہے اس چھوٹی سی لکڑی کو بھی میل کہا جاتا ہے. یہ سورج اتنے میل مسافت پہ دور ہوگا یا بالکل سر کے اوپر ہوگا, اس کیفیت کو میں نہیں جانتا. جون جولائی کی گرمی برداشت نہ کرنے والوں, جون جولائی کی گرمی کے اندر بغیر پنکھوں, اے سی اور چھاؤں کے نہ رہنے والوں, اس منظر کو بھی کبھی یاد کرو. فجر کی نماز چھوڑنے والوں کبھی اس دن کو بھی یاد کرو. نمازوں کو چھوڑ دینے والوں, اللہ کی توحید کو نہ سمجھنے والوں, قرآن کی طرف لوٹ کر نہ آنے والوں, اردو ڈائجسٹ کے لیے ٹائم ہے, میگزین کے لیے ٹائم ہے, فلموں کے لیے ٹائم ہے, ہر کام کے لیے ٹائم ہے. اللہ کا کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں, قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں, نماز کا طریقہ سمجھنے کا ٹائم نہیں, باقی سب ٹائم ہے. اس منظر میں کیا آپ کی اور میری کیفیت ہوگی جب سورج 1 میل پہ ہوگا.
جہنم میں ایک جماعت ڈالی جائے گی اور جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی حل من مزید، کیا اور بھی ہے؟ اے اس دنیا کی نعمتوں میں پڑے رہنے والوں، اللہ کو بھول جانے والوں، یہ آپ کی اور میری نرم چمڑی، یہ نرم جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی، جس کی آگ دنیا کی آگ سے 69% زیادہ سخت ہے، وہ اندھیری ہے، وہ اندھیری ہے، اس آگ کو میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ پورے صراط جہنم پہ لگایا جائے گا، سارے لوگ اس میں سے گزریں گے، یہ بڑا سخت بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اگر ہم چاہیں ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر وہ راستے کی طرف کیسے بڑھیں گے، کیسے پائیں گے؟ پل صراط سے گزرنا سب کو ہوگا، سب نے یہاں سے گزرنا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک اس پہ سے گزرے گا، مگر اس دن مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی آسانی یہ ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ جس دن اللہ عز و جل مومنوں کو، اہل ایمان کو، اہل توحید کو اور ان کے نبی کو رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اس دن ان کا نور ان کے دائیں طرف، ان کے بائیں طرف، ان کے آگے پیچھے نور دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہیں گے اللہ ہمارے نور کو پورا فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ منافقین کہیں گے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، نقتبس من نورکم، تمہارے نور کی روشنی میں ہم بھی گزر جائیں۔ جواب ملے گا ارجعوا، واپس دنیا میں جاؤ، فالتمسوا نورا، نور تو توحید کے عقیدے کو سیکھنے سے ملتا ہے، قبر پرستی سے نور نہیں ملتا، بلکہ جہنم کے اندھیرے ملتے ہیں۔ اس دن یہ اہل ایمان کی تکریم ہوگی، وہ اس طرح پل صراط سے گزریں گے جیسے آگ جھپکتی ہے، سواری دوڑتی ہے، گھوڑا دوڑتا ہے، بجلی چمکتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو سعید فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کیا قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو یاد رکھے گا؟ عائشہ وہ ہستی ہے، سائل پوچھتا ہے اللہ کے نبی کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ صدیقہ سے کرتا ہوں۔ کہا مردوں میں کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ کے بابا صدیق اکبر سے کرتا ہوں۔ اتنی پیاری ہستی سوال کر رہی ہے اللہ کے نبی کوئی دوست کسی دوست کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں یاد رکھے گا؟ آپ نے فرمایا عائشہ 3 موقع ایسے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، جب وزن ہوگا، اعمال کا ترازو لگے گا، ہر کسی کو یہ فکر ہوگی پتہ نہیں میرا پلڑا بھاری ہوتا ہے ہلکا، اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کے پلڑے بھاری فرمانا، ہماری نیکیوں کے پلڑے بھاری فرمانا، ہمارے گناہوں کے پلڑے ہلکے فرمانا۔ جب اعمال نامے اڑا دیے جائیں گے ہر کسی کو فکر ہوگی دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں میں، نہ پیر و فقیر کو وہاں پر اپنے مریدوں کی فکر ہوگی، نہ شیخ کو اپنے طالب کی فکر ہوگی، وہاں ہر بندہ اپنی فکر میں رہے گا۔ اور جب جہنم کی آگ گردن باہر نکالے گی تمام لوگوں پر حاوی ہو کر کہے گی مجھے 3 اشخاص پر مسلط کیا گیا ہے، وہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا، جس نے یا اللہ مدد کہا یا علی مدد بھی کہا، یا اللہ کی پکار لگائی یا رسول اللہ کی پکار بھی لگائی، جس نے اللہ کے لیے بھی سجدے کیے، قبروں پہ بھی سجدے کیے، بیت اللہ کا طواف بھی اللہ کے لیے کیا، قبروں کا طواف بھی اللہ کے لیے کیا، زمزم کو تبرک سمجھ کے پیا اور قبروں کے دھون کو بھی شفا سمجھ کے پیا۔ جو اللہ پر بھروسے کرتا اور بابے کے کڑے پر، بابے کی انگوٹھی پر، بابے کے تعویذ پر، بابے کے منکے پر، اس کی خاک کے شفا کی پڑیوں پر بھی بھروسے کرتا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا، اس کو مجھے ابھی اٹھا لینے کا حکم ہوا ہے، اور وہ جو اس قیامت کے دن کا منکر تھا اس کو اٹھانے کا حکم ہوا ہے، اور جو شیخی بازی کرتا تھا، سرکشی کرتا تھا، بغاوت کرتا تھا، اس کے لیے حکم ہوا ہے ان تینوں کو پکڑوں اور جہنم کے اندر پھینک دوں۔ یہ جہنم اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اس حشر کی سختیوں سے محفوظ رکھے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کی چھاؤں نصیب عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا لواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا حمد کا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم ومن سواء تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک کو چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی۔ اللہ ہمیں ہمارے پیارے حبیب کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرمانا۔